صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کا برداشت کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد یعنی مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلہ میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی۔ تو مشرکین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو مارا گیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والے 2 جوتوں سے مارنے لگا، جن کو ان کے چہرے پر ٹیڑھا کر کے مارتا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر کودتا بھی تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلہ بنو تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ابوبکر مر گئے رضی اللہ عنہ تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے، انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا۔ تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیے، اور ان کی والدہ خیر سے کہہ گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئیں تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگیں، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ آپ جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جمیل رضی اللہ عنہا نے کہا میں نہ تو ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت جمیل رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت جمیل رضی اللہ عنہا ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت جمیل رضی اللہ عنہا نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت جمیل رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دار ارقم میں، یعنی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت خیر رضی اللہ عنہا اور حضرت جمیل رضی اللہ عنہا دونوں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا، اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اور آپ بہت برکت والے ہیں۔ آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے ذریعہ آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے، اور ان کی تعداد 39 تھی۔ جس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارا گیا اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل بن ہشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن دعا کی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصہ میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے والد نابینا کافر تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ، میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما، کیونکہ وہ کافر ہو گیا، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں، اور ان کافروں کا دین کھلم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ہم تھوڑے ہیں، ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں، ان تمام مجلسوں میں جا کر ایمان کو ظاہر کروں گا۔ چنانچہ وہ دار ارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر قریش کے پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل بن ہشام نے دیکھتے ہی کہا، فلاں آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مشرکین یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حملہ کر کے عتبہ کو نیچے گرا لیا اور اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے اور اپنی انگلی اس کی دونوں آنکھوں میں ٹھونس دی۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ پرے ہٹ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ جب بھی کوئی سورما آپ رضی اللہ عنہ کے قریب آنے لگتا تو آپ رضی اللہ عنہ قریب آنے والوں میں سے سب سے زیادہ باعزت آدمی کو پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عاجز آ گئے، اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں جتنی مجلسوں میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا، میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دار ارقم واپس تشریف لائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکیلے واپس چلے گئے، اور ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کے بعد اس وقت مسلمان ہوئے تھے جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہجرت فرما کر حبشہ جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا،
اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ برک الغماد پہنچے تو وہاں قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا، تمہارے جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اس کو نکالنا چاہیے، کیونکہ تم نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور صلہ رحمی کرتے ہو، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب میں مدد کرتے ہو۔ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور ابن دغنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا، اور شام کے وقت ابن دغنہ نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابوبکر جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں مدد کرتا ہے؟ قریش ابن دغنہ کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے ابن دغنہ سے کہا کہ ابوبکر سے کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں، وہاں ہی نماز پڑھا کریں اور وہاں جتنا چاہے قرآن شریف پڑھیں اور علی الاعلان عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنہ میں ڈال دیں گے۔ ابن دغنہ نے یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہہ دی۔ کچھ عرصہ تک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسا ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھنے لگے، تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور بے اختیار رونے لگ جاتے، تو اس سے قریش کے مشرک سردار گھبرا گئے۔ انہوں نے ابن دغنہ کے پاس آدمی بھیجا، چنانچہ ابن دغنہ ان کے پاس آئے تو مشرکین قریش نے ان سے کہا، ہم نے ابوبکر کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں علی الاعلان نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنہ میں ڈال دیں گے، آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ علی الاعلان سب کے سامنے عبادت کرنے پر مصر ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی پناہ آپ کو واپس کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں۔
اور یوں علی اعلان اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابو بکر کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے، یا تو آپ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں۔ آگے ہجرت کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے۔ 1 یا 2 دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی، اور وہ ان دنوں احابیش قبیلہ قارہ کے مختلف خاندانوں کے سردار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا، مجھے بہت تکلیف پہنچائی اور انہوں نے میرے لیے مکہ میں زندگی گزارنا تنگ کر دیا۔ ابن دغنہ نے کہا کیوں؟ اللہ کی قسم تم سارے خاندان کی زینت ہو، تم مصائب میں مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہو اور بھلے کام کرتے ہو اور نایاب قیمتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو۔ تم مکہ واپس چلو، آج سے تم میری پناہ میں ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن دغنہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے، اور وہاں ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا اے جماعت قریش، میں نے ابو بکر ابن ابی قحافہ کو پناہ دے دی، لہٰذا اب ہر ایک ان سے اچھا ہی سلوک کرے۔ چنانچہ مشرکین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچانی چھوڑ دی، اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ابن دغنہ نے کہا اے ابو بکر، میں نے تم کو اس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ، اور تم جس جگہ یعنی گھر کا صحن جہاں آج کل عبادت کرتے ہو اسے وہ ناپسند کرتے ہیں، اور انہیں اس وجہ سے تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تم اپنے گھر کے اندر رہو اور وہاں جو چاہو کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں؟ ابن دغنہ نے کہا کہ آپ مجھے میری پناہ واپس کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دی۔ چنانچہ ابن دغنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش، ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے، اب تم اپنے اس ساتھی کے ساتھ جو چاہو کرو۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ابن دغنہ کی پناہ سے باہر آ گئے تو وہ کعبے کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں راستہ میں قریش کا ایک بیوقوف ملا جس نے ان کے سر پر مٹی ڈالی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل گزرا۔ اس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بے وقوف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے۔
اسی دعوت کے باب میں عنوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکالیف کا برداشت کرنا کے تحت حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ چیخ و پکار کی آواز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ لوگوں نے ان سے کہا اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی 4 زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ تمہارا ناز ہو، کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس واپس آئے اور کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا تھا کہ جس زلف کو بھی پکڑتے وہ ہاتھ میں آ جاتی، یعنی سر کے بال چوٹوں کی وجہ سے جھڑنے لگ گئے تھے، اور وہ فرما رہے تھے تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو بہت برکت والا ہے اے بڑائی اور عظمت والے۔